الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے کر گئی، کہ جس کے ماحول میں ہم نے برکتیں رکھ دیں اور ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ بے شک وہی ذات سننے والی بھی ہے اور دیکھنے والی بھی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایک خاص معجزہ بھی عطا کیا ہے۔ ایک پیک پوائنٹ اللہ نے ہر نبی کو دیا ہے۔ جس طرح ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب تذکرہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا اور صحیح سلامت ان کو آگ سے نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا، اللہ سے ہم کلام ہوئے، ان کے لیے دریا کو، سمندر کو روک دیا اور درمیان سے راستے بنا دیے، من اور سلوہ اتارا۔ یہ اللہ کی معجزات ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو مچھلی کی پیٹ سے زندہ و سلامت نکالا۔ مختلف انبیاء کے تذکرے، مختلف انبیاء کی جو پیک پوائنٹس ہیں ان کا تذکرہ قرآن میں بھی آتا ہے اور ہمیں احادیث سے ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ہر حوالے سے عروج اور کمال عطا کیا گیا۔ حضور کی زندگی، حضور کی شخصیت، حضور کی سیرت، حضور کی تعلیمات، ہر حوالے سے آپ کو عروج ہے، آپ کو کمال حاصل ہے۔ معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک وہ حصہ ہے کہ جس کو آپ پیک پوائنٹ کہہ سکتے ہیں حضور کی سیرت کا، جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔ حضور کی شان بہت بلند ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات میں سے لقب مجتبیٰ ہے۔ آپ کا لقب مصطفیٰ ہے کہ آپ چنے ہوئے ہیں، آپ پسندیدہ ہیں، آپ برگزیدہ ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو معراج کا معجزہ عطا کیا ہے، معراج کا سفر عطا کیا ہے، وہ آپ کے ذریعے انسانیت کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو معراج کی سعادت نصیب ہوئی، معراج کا معجزہ عطا ہوا، اس کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے، اور ہم کچھ چیزوں کو اس موضوع کے ضمن میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے معجزہ کے حوالے سے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ معجزہ ہوتا ہی جو ہے وہ حد سے، عقل کی حد سے، فکر کی حد سے بالا ہوتا ہے۔ عقل اور فکر کی حد سے، یعنی جو چیز عقل اور فکر کے دائرے میں نہیں آتی ہے، اس سے ہٹ کے ہوتی ہے، اس سے بالا ہوتی ہے، تو وہ معجزہ ہی کی صورت کہلاتی ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں ہم ہر حوالے سے عقلی پہلو سے چیزوں کو پرکھنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، حالانکہ عقل کا دائرہ محدود ہے۔
انسان کی سوچ کا دائرہ محدود ہے، حتیٰ کہ انسان کی نظر کا دائرہ بھی محدود ہے، کہ ہم سامنے دیکھتے ہیں اگر اسٹریٹ جگہ بھی ہو تو وہ چند کلومیٹر تک ہی اس کی نظر جائے گی، اس سے آگے اس کی نظر نہیں دیکھ سکتی۔ جس طرح عقل اور فکر کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ آج 2021 میں، اور اگر ہم صرف 100 سال ہی پیچھے چلے جائیں یا 200 سال پیچھے چلے جائیں، تو کس نے یہ تصور کیا تھا کہ اس طرح دنیا جو ہے وہ ایک کلک کے فاصلے پہ آپ کے سامنے سمٹ کے آ جائے گی، کہ ایک ہم بٹن دباتے ہیں، ایک کلک کرتے ہیں، اور دنیا کی کسی کونے میں بیٹھے ہوئے بندے سے نہ صرف بات کر سکتے ہیں، نہ صرف اس کی آواز سن سکتے ہیں، بلکہ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ویڈیو کال کر سکتے ہیں، اور دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنا فضائی راستے سے آسان ہو چکا ہے۔ کس نے کبھی یہ تصور کیا تھا آج سے 150 سال پہلے، آج سے 200 سال پہلے، یا آج سے 100 سال پہلے ہی آپ دیکھ لیں کہ اس انداز میں، یعنی وہ اسلام آباد سے ہوائی جہاز پہ بیٹھے گا اور 6.5-7 گھنٹوں کے بعد اوسلو ایئرپورٹ پہ پہنچ جائے گا۔ یہ چیزیں وہ عقل کے دائرے سے بالا تر ہوتی ہیں، عقل کے دائرے میں ابھی ہم، یعنی 100 سال پہلے عقل وہ نہیں سوچ سکتی تھی، آج وہ سوچ رہی ہے۔ یہ جس طرح اب سائنسدان وہ روشنی کی رفتار کو ماپ رہے ہیں، ہوا کی رفتار کو ماپ رہے ہیں، اور اس کی پیمائش کر کے اس کے مطابق چیزیں ایجاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اب اس کے حوالے سے کئی لوگ اس کو زیر بحث لاتے ہیں کہ یہ معراج یہ فزیکل نہیں ہوئی ہے۔ فزیکلی معراج ہوئی ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، بیداری کی حالت میں ہوئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی ہے، آپ کو مناظر دکھائے ہیں جنت اور جہنم کے، اور آپ کو مشاہدات کروائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم معراج کی شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عبرتناک مشاہدات کروائے گئے تھے ان کو ہم بیان کر چکے ہیں، اس موضوع پہ بات ہو چکی ہے۔ آج ہم اس موضوع پہ بات نہیں کریں گے۔ آج ہم بنیادی طور پہ اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ معراج کب ہوئی، معراج کیسے ہوئی، اور کیا وہ حالات تھے، اور اس کے ذریعے کیا چیزیں عطا ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں۔ سب سے پہلے معراج کی کیفیت کے حوالے سے بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، مثال بھی دی۔ یہ فزیکلی معراج ہوئی ہے اور بیداری کی حالت میں معراج ہوئی ہے، یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیند کی حالت میں تھے یا آپ سو رہے تھے اور پھر معراج ہوئی ہے، یہ فزیکلی ہوئی ہے۔ اور اس روایت کو 25 صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، یعنی علم حدیث کی جو اصطلاح ہے اس کے اندر 10 صحابہ اگر ایک روایت کو بیان کرتے ہیں تو وہ خبر متواتر کہلاتی ہے، اور خبر متواتر باقاعدہ اتھینٹک تسلیم کی جاتی ہے، اس کی حجیت کو مانا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جو معراج کے حوالے سے ہے، یہ معراج کے واقعے کے حوالے سے، مشاہدے کے حوالے سے، یہ باقاعدہ 25 صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا ہے، اور حدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف انداز کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اب سب سے پہلے ان حالات کو اگر ہم دیکھیں کہ وہ حالات کیا تھے، کیسے تھے، کہ جن حالات میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، کہ یہ عام الحزن میں پیش آیا ہے۔ عام الحزن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا سال ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا تذکرہ ان کے انتقال کے بعد حضور بڑی محبت سے کیا کرتے تھے، اور ان کی موجودگی میں، ان کی حیات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ محبت کا جو برتاؤ کیا وہ ایک مثالی کیفیت رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ جب پہلی وحی آتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اب گھر میں آتے ہیں پریشانی کی کیفیت میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو تسلی ملتی ہے وہ گھر سے ملتی ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تسلی دیتی ہیں، ہمت بڑھاتی ہیں، حوصلہ بڑھاتی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ خواتین میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لاتی ہیں، اور اپنا مال و دولت،
اپنی خاندانی وجاہت، اپنا عزت و وقار، وہ سارے کا سارا حضور کی معاونت میں، حضور کے ساتھ دینے میں اور اسلام کی سربلندی کے لیے وہ وقف کر دیتی ہیں اور خرچ کر دیتی ہیں اور پیش کر دیتی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ آمنت بی حین کفرنی الناس، کہ حضرت خدیجہ اس وقت مجھ پہ ایمان لائیں کہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا۔ اور پھر وہ تفصیل کے ساتھ، تو جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو حضور پریشانی کی کیفیت میں، غم کی کیفیت میں تھے۔ اور اسی طرح اسی سال حضور کے چچا، حضور کے سرپرست، کہ جنہوں نے حضور کی مارل سپورٹ کی اور حضور کا ساتھ دیا، دست شفقت رکھا، حضور کے دادا کے انتقال کے بعد 8 سال کی عمر سے آپ کی سرپرستی شروع کی، اور بعثت کے بعد مکہ والوں کے جو مظالم تھے ان کے آگے ایک ڈھال کی سی کیفیت رکھی جناب ابو طالب نے، تو ان کا انتقال بھی اسی سال ہوا ہے۔ اور پھر اس کیفیت میں حضور مکہ والوں سے مایوس ہوتے ہیں۔ مکہ والوں سے جب وہ ایک کیفیت، ان کے مظالم کی وہ سٹیج آتی ہے کہ جب دل برداشتہ ہوتے ہیں، مکہ سے باہر اسلام کی دعوت کو لے کے نکلتے ہیں، طائف کا سفر پیش آتا ہے، اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے، ہم سنتے ہیں یا اس پہ پھر کسی موضوع پہ کسی وقت بات کریں گے، اس موضوع پہ طائف کے سفر کے حوالے سے۔ تو طائف کا جو سفر اور اس سفر سے جو واپسی اور وہاں پہ جو حضور کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے، تو ان ساری کیفیات کو دیکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو طالب کے انتقال کے بعد مکہ والوں کی سختیاں اور پابندیاں مزید بڑھ جاتی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کہ گویا کہ ایسی کیفیت کے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا کہ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ٹھیک، کہ جب زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، ایسی کیفیت جب بن گئی، تو اس کیفیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں کہ جواب کے طور پر، جواب دعا کے طور پر آسمانوں کی آپ کو سیر کرواتے ہیں۔ اب جب یہ آسمانوں کی سیر ہے، یہ سفر معراج ہے، یہ سفر معراج بھی ایک اس کی کیفیت ہے، اس کا ایک جو ہے وہ منظر ہے کہ اب وہ حالات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں کہ جن حالات میں معراج ہوتی ہے، کہ حضور کو تسلی دی گئی، حضور کو بشارت دی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا گیا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا، ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا۔ تو وہ کیفیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استقبال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفر پہ جو روانگی ہے، وہ بھی ایک مثالی کیفیت رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سواری آسمان سے بھیجی، اور اس سواری کے ساتھ پروٹوکول کے لیے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے بھیجے، اور پروٹوکول آفیسر اور انچارج کے طور پر جو مہمانداری کے لیے بھیجا ہے وہ سید الملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ جنت کو آراستہ کیا گیا، جہنم کو اس کے دروازے بند کیے گئے، یہ کیفیات آتی ہیں حدیث میں، تفصیلات اس کی موجود ہیں۔ اور پھر استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1.25 نبی، 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء ہیں، ان سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ اور پھر اس سفر کا جو آغاز ہے، وہ آغاز بھی کیسے ہوتا ہے کہ شق صدر ہوتا ہے، سینہ چاک کیا جاتا ہے، آپ کے قلب اطہر کو زمزم سے دھویا جاتا ہے، اور پھر سواری اور آپ کے قلب اطہر کو دھونے کے بعد، یعنی تاکہ وہ تجلیات اور وہ انوارات جن کا مشاہدہ آپ نے کرنا تھا، وہ آپ کا دل، آپ کی قلب و نظر اس قابل ہو جائیں کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر سکیں اور اس کو برداشت کر سکیں۔ ان تجلیات کو برداشت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر کو تیار کیا، اور پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ تو اس سفر کے 2 حصے ہیں، ایک اسراء کہلاتا ہے اور دوسرا معراج کہلاتا ہے۔ اب سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت، 15ویں پارے کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آپ کا وہ سفر ہے کہ جو سفر کا حصہ اسراء کہلاتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا۔
مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور اسرا عربی میں کہتے ہیں رات کے وقت سفر کرنا۔ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے اور اس کے اندر ایک ایک لفظ کے لیے، ایک ایک کیفیت کے لیے الگ سے الفاظ نقل ہوئے ہیں۔ جیسے اب سفر کرنے کے لیے رحلہ کا لفظ بھی آتا ہے، سورہ قریش میں رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردیوں کا سفر، لیکن رات کا جو سفر ہے اس کے لیے اسرا کا لفظ اللہ نے ذکر کیا کہ پاک ہے وہ ذات کی جو ایک رات کے وقت اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کے گئی۔ اب مسجد حرام اور مسجد اقصی یہ دونوں مساجد، ان کا بڑا مقام ہے، ایک ہمارے قبلہ اول ہے اور دوسرا ہمارا موجودہ قبلہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ایو مسجد وضع فی الارض اولا، ایو مسجد، سب سے پہلی کون سی مسجد ہے، وضع فی الارض، جو زمین میں بنائی گئی، اولا پہلے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران کے اندر ذکر بھی کیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو اس زمین کے اوپر بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، جو بڑا برکت والا ہے اور جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، مقام ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام یہ سب سے پہلے تعمیر ہوئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ ثم ایون، پھر کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسجد الاقصی، کہ مسجد اقصی تعمیر ہوئی۔ تو حضور نے پھر فرمایا کہ بناہما آدم، کہ ان دونوں کو آدم علیہ السلام نے بنایا، کہ خانہ کعبہ کو بھی، مسجد حرام کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر جدید کی ہے، اور ان بنیادوں پر تعمیر کی ہے کہ جن بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اور پھر مرور زمانہ کے ساتھ طوفان نوح کے بعد وہ اس کے آثار ختم ہو گئے تھے، تو وہاں ان بنیادوں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تو سب سے پہلے فرمایا حضور نے کہ بناہما آدم، کہ مسجد حرام ہو یا مسجد اقصی ہو، ان دونوں کو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر پوچھا گیا، حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ کم بینہما، کہ ان دونوں کے درمیان کتنا جو ہے وہ فرق ہے، کہ کون سی یہ مسجد اقصی مسجد حرام کی کتنے بعد تعمیر ہوئی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سنہ، 40 سال کے بعد یہ تعمیر ہوئی۔ اور ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں، عام طور پہ سنتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو انہی بنیادوں پہ اٹھایا کہ جن بنیادوں کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائی تھیں، اسی پہ ان کو اٹھایا گیا۔ اور اس وقت انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ ہم سے ہمارا یہ عمل قبول فرما، بے شک آپ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی۔ اور دوسری انہوں نے دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کی۔ تو یہ دعائیں کہ اب انبیاء ہیں، انبیاء وہ ایک نیک عمل کر رہے ہیں اور اس میں بھی دعا کو انہوں نے کیا ہے۔ پھر دوسری چیز کہ مسجد اقصی کی جو تعمیر جدید ہے، کہ جو موجودہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی تھی جنات کی مدد سے۔ جنات کو انہوں نے استعمال کیا تھا اور ان کو لیبر کے طور پہ لگایا تھا اور خود نگرانی کی تھی، سرپرستی کی تھی۔ تو یہ مسجد اقصی کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے کی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بھی اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ 3 دعائیں کی تھی۔ پہلی دعا انہوں نے یہ کی کہ الہی مجھے انصاف کرنے کی صلاحیت عطا کر۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ مجھے انصاف کرنے کی صلاحیت عطا کر۔ قرآن کے اندر ان کے کچھ فیصلے بھی مذکور ہیں، انہوں نے ایک فیصلے جو کیے تھے ان کا تذکرہ قرآن کے اندر آتا ہے، اور جو ہے وہ روایات کے اندر ان کے تذکرے آتے ہیں، ان کا ایک مثالی کیفیت تھی۔ پھر دوسرا سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ الہی مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ جو ایک مثالی بادشاہت ہو، کہ جو تاریخ کے اندر مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہ ملی ہو اور میرے بعد بھی کسی کو نہ ملی ہو۔ تو اللہ نے ان کو جو بادشاہت عطا کی وہ قرآن کے اندر سورہ نمل کے اندر تذکرہ موجود ہے کہ وہ دیگر مخلوقات کی زبانیں سمجھتے تھے،
اسی طرح ان کو بادشاہت ایسی عطا کی، یعنی ان کی صرف انسانوں کے اوپر بادشاہت نہیں ہے، ساری مخلوقات کے اوپر ہے، ساری مخلوقات کی بولیاں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان پہ حکم چلتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کا ماتحت بنا دیا، پابند بنا دیا، ہوا کو حکم دیتے ہیں، یعنی صرف زمین کے اوپر حکم نہیں چلتا، فضاؤں پہ بھی ان کا حکم چلتا ہے۔ تو ایسی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ اور تیسری، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا کہ اللہ یأتی ھذا المسجد احد، کہ اس مسجد میں کوئی بھی نہ آئے، لا یرید الا الصلاۃ فیہ، اور اس کی نیت اور ارادہ صرف اس میں نماز پڑھنے کا ہو، یعنی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرتے ہوئے کہ جو بندہ بھی اس مسجد میں صرف نماز پڑھنے کی نیت سے آئے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ خرجت من ذنوبی، کہ وہ جب اس کے گناہ اس سے ایسے ختم ہو جائیں، کیوم ولدتہ امہ، کہ جیسے اس کی ماں نے اسی دن اس کو جنم دیا ہے۔ تو یہ باقاعدہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی سلیمان نے یہ دعا کی تھی، اور میں بھی اس دعا پہ آمین کہتا ہوں۔ اور فرمایا کہ پہلی دو دعائیں تو پہلے ہی قبول ہو چکی ہیں، ان کی پہلی دو دعائیں قبول ہو چکی ہیں، اور تیسری دعا اس کی قبولیت میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی دعا ہم سنتے بھی ہیں کہ جو بندہ مسجد حرام میں جاتا ہے، حج کرنے کی نیت سے جاتا ہے، اور وہ حج کے دوران اپنے احتیاط کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے، رزق حلال سے ہی سفر کر کے جاتا ہے، تو کیا کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ حج کر کے پلٹتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ کیوم ولدتہ امہ، کہ وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اسی دن اس کو جنم دیا۔ تو مسجد اقصیٰ ہو، مسجد حرام ہو، یا جو ہے وہ مسجد نبوی ہو، یہ تین مساجد ہیں کہ جن کی طرف سفر کرنے کا باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور چوتھی مسجد مسجد قباء ہے کہ جس کی فضیلت حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ مسجد قباء میں جا کے جو 2 نفل پڑھتا ہے تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جہاں بھی جو بھی مسجدیں ہیں، چاہے وہ جتنی خوبصورت بنی ہوئی ہیں، جس مقام پہ بھی ہیں، ان کی طرف سفر کرنے کا اس انداز میں حکم نہیں ہے۔ سفر کرنا چاہیے، جا کے دیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ لوگوں نے کس انداز میں مسجدیں بنائی ہیں اور اللہ کے گھر کی انہوں نے کس انداز میں خدمت کی ہے، لیکن وہاں پہ جا کے ثواب اتنا ہی ملنا ہے کہ جو عام جماعت کے ساتھ نماز آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے۔ یہ صرف وہ 3 مسجدیں کہ جن میں ایک نماز کا ثواب عام مسجدوں میں نماز سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کہ مسجد حرام میں روایت میں آتا ہے کہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ایک نماز کا ثواب ملتا ہے مسجد حرام میں پڑھی جائے۔ مسجد نبوی میں 20,000، 25,000 اور 50,000 کی مختلف روایتیں ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں بھی اسی طرح 10,000، 5,000 اور 20,000 کی مختلف روایتیں ہیں۔ تو یہ 3 مساجد جن کی طرف باقاعدہ سفر کرنے کا نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ اگر رخت سفر باندھنا ہے، اپنی سواریاں تھکانی ہیں، تو ان 3 مساجد کی طرف سفر کر کے جو ہے وہ تھکائی جائیں۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں کو اللہ نے ان کی زیارت کرنے کا موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زیارت کو قبول فرمائیں، اور جو ابھی تک محروم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان مقامات کی، ان مساجد کی زیارت کرنے کی اور ان میں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ مقام ہے کہ جس کی خدمت کرنا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور جو لوگ مساجد کی خدمت کر رہے ہیں، جہاں پہ بھی خدمت کر رہے ہیں، جس انداز میں بھی خدمت کر رہے ہیں، مسجد کو آباد کرنے میں، مسجد کا انتظام کرنے میں، وہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعام کے بھی جو ہے وہ حقدار ہیں، اور اللہ کے خصوصی فضل ان پہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسجد کے ساتھ جوڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب حشر کا میدان ہوگا تو اس حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اور اس میں 7 قسم کے بندوں کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، اور ان میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، کی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، جڑا رہتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ سارے انبیاء حضور کا استقبال کرتے ہیں۔ 1.25 نبی ہیں، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جو آخری نبی حضور سے پہلے آئے ہیں، استقبال ہوتا ہے، اور وہاں پہ پھر اعزاز کیا ملتا ہے کہ آپ انبیاء کی امامت کرواتے ہیں، امام الانبیاء ہونے کا اعزاز ملتا ہے۔ امام الانبیاء
امام الانبیاء کا مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء اخوۃ لعلات، کہ انبیاء وہ سارے کے سارے بھائی ہیں، اور فرمایا کہ امہاتہم شتیٰ، انبیاء کی مائیں مختلف ہیں لیکن دینہم واحد، ان کا دین ایک ہے۔ حضرت آدم سے لے کر جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کی جو دعوت رہی ہے وہ ایک ہی رہی ہے، توحید کی دعوت رہی ہے، وہ عقائد کی، معاملات کی، اخلاق کی درستی کی دعوت رہی ہے، وہ شرک سے اجتناب کی دعوت رہی ہے، وہ تبشیر اور تنذیر دونوں چیزیں، بشارتیں اور ڈراوے جو تھے وہ ان کے لیے کہ جو نافرمانیاں کریں اور جو فرما برداری کریں ان کے لیے بشارتیں، یہ سارے انبیاء یہی کام انہوں نے کیا ہے، تو دعوت ایک تھی۔ اسی بنا پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، پہلی شریعتوں میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، فرما بردار رکھا، اور اس شریعت میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم اور فرما بردار ہی رکھا ہے۔ اور اللہ نے جو ہم آخری وہی سنتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تم پہ دین مکمل کر دیا ہے، کہ وہ رشد و ہدایت کا سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا وہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے مکمل ہوتا ہے، تکمیل دین کا اعزاز۔ تو امام الانبیاء ہونا، امام الانبیاء کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔ تو یہاں تک جو سفر ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے، یہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل اور اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اس سے پھر سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ جو معراج کہلاتا ہے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر کیا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبده ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرۃ المنتهى عندها جنۃ المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جو ہے وہ وہاں سے آگے سفر شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ تو ایک جرنل میٹنگ ہوئی ہے، ایک جرنل باڈی میٹنگ ہوئی جس میں انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، لیکن جب آسمانوں پہ جاتے ہیں تو ہر آسمان پہ باقاعدہ استقبال ہوتا ہے پروٹوکول کے ساتھ، اور پھر مختلف انبیاء سے انفرادی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انبیاء سے اس موقع پر ملاقاتیں ہوئیں، مختلف آسمانوں پہ جو ہے وہ مختلف نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر جب آپ ساتوں آسمان عبور کرتے ہیں تو پھر بیت المعمور کا آپ کو دیدار کروایا جاتا ہے۔ بیت المعمور یہ جو ہے وہ آسمانوں کا کعبہ ہے، جس طرح زمین کا کعبہ خانہ کعبہ مسجد حرام ہے، تو اسی طرح آسمانوں پہ بیت المعمور ہے کہ جہاں پہ فرشتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے بیک وقت اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ اس کا طواف کر لیتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے مشاہدات کے اندر یہ بھی بیان کیا کہ آسمانوں پہ کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں ایک انگلی کے برابر بھی جگہ خالی ہو اور وہاں پہ کوئی فرشتہ اللہ کا ذکر نہ کر رہا ہو، یعنی اتنی زیادہ کثیر تعداد کے اندر فرشتے، اور وہ فرشتے کام بھی کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد عرش معلیٰ تک سفر ہوتا ہے، سدرۃ المنتہا پہ جا کے وہاں پہ سفر رک جاتا ہے، جبریل امین کا ساتھ رک جاتا ہے، اور اس سے آگے پھر حضور کا اپنا جو ہے وہ سفر شروع ہوتا ہے۔ اور وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب، یہ کب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جائے۔ دیکھیے کہ وہ اعزاز اللہ نے جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، ٹھیک ہے۔ اب باقی انبیاء، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہلاتے ہیں، اللہ ہم سے ہم کلام ہوئے ہیں طور پہاڑ پہ، لیکن رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اعزاز ہوا کہ اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور اس مقام پہ جا کے کہ جہاں پہ جو ہے وہ کرامن کاتبین بھی رک جاتے ہیں، اور جہاں پہ کرامن کاتبین کے جو سردار ہیں وہ بھی رک جاتے ہیں، اور اس سے آگے پھر حضور کا ان کا جو ہے وہ مقام عند سدرۃ المنتہا عندہا جنۃ المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اب ہوتا کیا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، خصوصی اعزاز ملتا ہے، اور اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا کیے ہیں معراج کی شب۔ پہلا تحفہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شب عطا ہوا وہ تھا نماز کا تحفہ، کہ نماز کا تحفہ اللہ نے عطا کیا، اور ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئیں اور پھر جو ہے وہ 5 نمازیں کر دی گئیں، لیکن اللہ کا یہ کرم اور یہ مہربانی ہے امت محمدیہ کے اوپر کہ 5 نمازیں پڑھیں گے اور 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ نماز کا تحفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اور اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز یہ مومنوں کی معراج ہے، کہ جس طرح معراج کے ذریعے معراج کی شب مجھے اللہ نے عروج عطا کیا، انسانیت کو عروج ملا، تو اگر کوئی عروج حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا راستہ نماز سے ہو کے گزرتا ہے۔ نماز کے ذریعے انسان کو عروج حاصل ہوتا ہے، اور حضرت علی کا ارشاد میں اکثر ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی نے کیا فرمایا کہ جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں، اللہ سے باتیں کروں، تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ تو نماز جس طرح معراج کی شب اللہ سے ہم کلام ہونے کا حضور کو اعزاز حاصل ہوا، تو گویا کہ نماز کے ذریعے ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے ہم باتیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنا جو ہے وہ دکھ، درد اور پریشانیاں بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر یہ فارمولہ بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اور دوسرا تحفہ جو اس موقع پر عطا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ حضور نے فرمایا کہ خواتیم سورۃ البقرہ، کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ اس شب مجھے عطا کی تھیں، اور یہ جو ہے وہ عرش کے جو ہے وہ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے عرش سے خصوصی طور پہ حضور کو عطا کی ہیں، گفٹ دیا ہے معراج کی شب، یعنی نماز بھی گفٹ کے طور پہ ملی اور یہ آیتیں بھی گفٹ کے طور پہ ملتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تیسرا تحفہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وَالشَّفَاعَةُ لِأُمَّتِي، کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں شفاعت کرنے کی اجازت ملی، ان کی سفارش کرنے کی اجازت ملی، حق ملا۔ اور وہ کیا تھا کہ تمام کلمہ گو کہ جو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو شرک سے بچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پہ یہ کرم کریں گے کہ ایٹ دا اینڈ وہ جو گناہ کیے ہوں گے، جو حق تلفیاں کی ہوں گی، ان کی تو سزا ہوگی، لیکن ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا کہ ان کے لیے جنت ہوگی اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شب عطا کیے، اور پھر جو ہے وہ جنت کی سیر کروائی گئی، جنت آراستہ کی گئی، پھر جہنم کے مناظر دکھائے گئے کہ جن کو ہم پہلے بیان بھی کر چکے ہیں۔ تو اس میں یہاں پہ 2-3 چیزیں ہمیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ معراج کا واقعہ پیش آیا ہے 27 رجب کو، اور تاریخ کے تعین کے حوالے سے بہرحال یہ مختلف لوگوں نے مختلف اس پہ کلام کیا ہے، باتیں کی ہیں، معراج پہ باتیں نہیں ہیں، لیکن تاریخ کے تعین کے حوالے سے کہ یہ 27 رجب کو ہوا ہے یا کس مہینے میں ہوا ہے، یہ بہرحال ایک ہے۔ تو ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک فارمولہ ذہن میں بنانا چاہیے کہ دین میں جس چیز کا جو مقام ہے اسی تک اس کو رہنا چاہیے، جس چیز کا جو بھی مقام ہے اس کو اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم نے کیا کیا ہے کہ دین چونکہ ظاہری چند چیزوں کا نام ہم نے بنا لیا ہے، اور ظاہری طور پہ چند چیزوں ان کو اپنائیں، ان کو اختیار کریں، اور باقی سارے دین کو چھوڑ دیں کہ جی اب معراج کی شب ہے، 27 رجب ہے، تو ساری رات آپ نفل پڑھیں اور ذکر کریں، اور جو ہے وہ اس کے بعد پھر دوسرے دن روزہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، اس کی کوئی جو ہے وہ احادیث سے، صحیح احادیث سے یہ چیز ثابت کوئی نہیں ہے کہ جس میں رات کو عبادت کرنے کا اس حوالے سے اس تاریخ کو حکم دیا گیا ہو یا دوسرے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہو۔ یہ یعنی ہمارا اپنا ایک اضافہ ہے، یا ہم نے جو ہے وہ ایک ظاہری ایک چیز کو بنا لیا ہے اس کی حیثیت۔ تو اصل میں معراج کا پیغام ہے کہ وہ پیغام اور وہ جو مقصد ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، دین کے ساتھ جڑیں، نمازوں کا جو تحفہ اللہ نے عطا کیا اس کو پھر اپنی عملی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر وہ جو کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کی تھی کہ آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، کہ آقا تیری معراج، یہ تیرا عروج ہے کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، کہ آپ تو لوح و قلم، لوح محفوظ تک جا پہنچے۔
اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اب میری معراج کیا ہے، انسان کی معراج کیا ہے کہ وہ حضور کی اتباع کرے، وہ حضور کی سیرت کو پڑھے، وہ حضور کی سیرت کو سمجھے، اور حضور نے جس انداز میں جو ہے وہ کمیٹڈ ہو کے دین کے پیغام کو آگے پہنچایا ہے، اس کا ابلاغ کیا ہے، ایک امتی کی حیثیت سے یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے، بنیادی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور معراج کا پیغام بھی یہ ہے کہ ہم ایک تو حضور سے محبت، وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو ہمارا ایمان ہے ہی نہیں۔ تو خیر الورا کو دیکھ، خیر البشر سے پیار کر، رکھ کر نبی کو سامنے آرائش کردار کر، کہ ہم نے خیر الورا کو دیکھنا ہے، ہم نے خیر البشر سے پیار کرنا ہے، اور ہم نے اپنے کردار کی جو آرائش ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کے مطابق کرنی ہے۔ یہی معراج کا پیغام ہے، اور یہی جو ہے وہ حضور کی سیرت کا پیغام ہے کہ ہم حضور کی سچے مطیع بنیں، سچے فرما بردار بنیں، اور اپنی زندگیاں حضور کے طریقے کے مطابق بنائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم۔